یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا نا کووڈ کے ٹائم پہ کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ بھائی ہم اپنا ملک دیکھیں, اس سے پہلے اتنی ٹورزم نہیں تھی. اور یہ کراچی جی سندھ وغیرہ سے تو ویسے لوگ, کیونکہ ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے, وہ تو کتنے لوگ تھے جو کبھی زندگی میں مر ہی نہیں دیکھا تھا. میں حیران تھی کہ آپ نے مر ہی نہیں دیکھا, لیکن یہ کہ تھا ہی نہیں کچھ ایسا ٹرینڈ. اب یہ ماشاءاللہ اب یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہم نے گرمیوں میں بچوں کو لے کے جانا ہے چھٹیوں پہ. یہ بالکل کلچر ہونا چاہیے, اٹس ویری امپورٹنٹ. قدرتی حسن سے مالا مال ہے پاکستان, کلچر ہیریٹیج بہت زیادہ ہے, تو اس کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا میں جیسے آپ چیزیں جگہ دیکھتے ہیں بالکل ویسی ہی ہے, اسی سٹینڈرڈ کی ہیں, لیکن بس تھوڑا سا سہولیات, انفراسٹرکچر وغیرہ اگر ہو جائے گا تو ہم زیادہ اس قابل ہوں گے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو ٹورزم ایکسپرٹ فاطمہ علی نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ذرا جانتے ہیں اور کون کون سی ایسی جگہ ہیں پاکستان میں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں کی گئے. فاطمہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک تو ہم نے ضلع اورنگزئی دکھایا, اتنا بہترین, لوگ اب جا بھی رہے ہیں وہاں. مزید پاکستان میں کون سی جگہ ہیں ان ایکسپلورڈ ہیں جو انیکسپلورڈ میں؟ انسین ویلیز کچھ اسکردو میں بھی موجود ہیں, کچھ ہنزا میں موجود ہیں, ایون کے سوات سائڈ پر بھی کچھ ویلیز ایسی ہیں جو بھی انسین ہیں. کشمیر سائڈ پر بھی کچھ ایسی ویلیز ہیں جو انسین ہیں ابھی تک. جی تو فاطمہ یہ بتائیں کہ ابھی اس سال کس جگہ زیادہ کام ہوا ہے, بہتر فیسلٹیز ہیں, ہوٹلز وغیرہ, ٹورز والی کمپنیز بھی ہوں جو لے کے جا رہی ہوں, ایکٹیویٹیز بھی ہوں, وہ کون سے ایریاز ہیں؟ سوات سائڈ پر اگر آپ جائیں گی تو کافی ماڈرنائز ہو گیا ہے. فاطمہ تھوڑا اونچا بولیں, آواز نہیں آ رہی. فاطمہ تھوڑا سا اونچا پلیز. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ بتائیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ سوات سائڈ جو ہے وہ کافی ڈیولپڈ ہو گیا ہے, ہوٹل کے حوالے سے, ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز جسے ہم کہتے ہیں, پارکس ہیں, چیئر لفٹس ہیں, واٹر اسپورٹس ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ سوات کی سائڈ جانا چاہیں گی تو وہ زیادہ ڈیولپڈ ایریا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے بلتستان کی طرف جاتی ہیں تو اسکردو میں آپ کو لاٹس آف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنے کو مل جائیں گی. ڈیزرٹ میں جیسے ڈیزرٹ سفاری ہے, موٹر گلائیڈنگ ہے. اس کے علاوہ واٹر اسپورٹس میں آپ کے پاس رافٹنگ ہو گئی, بوٹنگ ہو گئی, جیٹ اسکی ہو گئی. یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. اور انٹرنیشنل ٹورسٹ مجھے بتائیں کہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں یورپ میں گھومتے ہیں وہ, پاکستان ذرا کم ہی آتے ہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے کیا نشاندہی کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کیسے آئے گا پاکستان؟ انٹرنیشنل ٹورسٹ دیکھیں, سب سے پہلی چیز اگر دیکھا جائے تو پرسنلی جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, میرے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی موجود ہیں. تو دے آر جسٹ لائک ہماری طرح نہیں ہے. پاکستانی کو بڑے کمفرٹ زون چاہیے ہوتا ہے, لیکن انہیں کمفرٹ زون سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا اور ہمارے جو ٹریڈیشنل ہیریٹیج ہے اس کو ایکسپلور کرنے کا انہیں بڑا شوق ہے. ان کو مین وائل یہ ہے کہ اگر ہم اچھی اکوموڈیشن پرووائڈ کریں, اور جو کہ پاکستان میں کافی بہتر ہو گئی ہے اکوموڈیشن. اس کے علاوہ پروفیشنل ڈرائیورس ہمیں بہت ریکوائرڈ ہیں. یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے تو انٹرنیشنل جو ہمارے پاس ٹورسٹ ہیں وہ آئیں گے, اور آتے بھی ہیں. کیونکہ میں نے ان کو ایک چیز یہی آبزرو کی ہے کہ انہیں پراپر گائڈ کرنے والا بندہ ہونا چاہیے جو ان کی لینگویج کو سمجھ سکے, انٹرپریٹ کر سکے, اور ان کو ان کی بتائی, کیونکہ وہ آلریڈی ریسرچ کر آتے ہیں. اور زبردست بومنگ انڈسٹری ہے, واقعی لوگوں کو اس میں آنا چاہیے اور ہیں بھی. اچھا آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ بیسٹ ویدر کے حساب سے بھی ٹائم کون سا ہے ٹریول کرنے کا, کیونکہ بارشیں بھی پریڈکٹڈ ہیں, اس میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہیں, حادثے بھی بہت ہوتے ہیں, تو کون سا آپ مطلب ٹائم پیریڈ بتائیں گی جون, جولائی, اگست میں؟ دیکھیں جون سے, ابھی جون اسٹارٹ ہو رہا ہے, گرمیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے ابھی پورے پاکستان میں گرمی کی لہر ہے. آئی سجیسٹ شارٹیسٹ اینڈ کیوٹیسٹ روٹ جسے ہم کہتے ہیں, میں ناران کو سجیسٹ کروں گی. وہاں پر آپ کو واٹر ایکٹیویٹیز جیسے رافٹنگ جیسی فیسلٹی ہوگی یا ایکٹیویٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنے کو ملے گی. پلس روٹ تھوڑا سا شارٹ ہے اور بہت اچھا ہے, اور وہاں پر آپ کو ویدر جو ہے وہ ایسا ملے گا جیسے ٹھنڈ ہے. تو لوگوں کو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اتنی گرمی سے نکل کے وہ اتنے اچھے موسم میں چلے جائیں گے. پلس آپ ان سے اسکردو بھی جائیں, لیکن ایک بات میں اس وقت اگر میں اس میڈیا پہ آ رہی ہوں تو آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی, ابھی آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا وہ جو 4 لڑکوں کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو میری بہت مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, چند پیسے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایڈونچرس ثابت کرنے کے لیے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے اس روڈ پر نہیں گئی. یہ 15 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس روڈ پر وہ انپریڈکٹیبل ہے, کبھی بھی سلائڈنگ ہوتی ہے, آپ اس کو پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ ان کے لوکل جو ڈرائیورز موجود ہیں آپ ان کو لے کر جائیں اور پھر انجوائے کریں. فاطمہ دوبارہ بتائیے گا, یہ بات دوبارہ کہیے گا ذرا پلیز, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسکردو جگلوٹ روڈ کہلاتا ہے, استک نالا اور کنجی کے درمیان یہ حادثہ ہوا ہے, اور وہ روڈ ایسا ہی ہے جہاں سلائڈنگ بہت ہوتی ہے. تو فیملیز کو میں اسپیشلی کہوں گی کہ وہ اوائڈ کریں کہ خود ڈرائیو کر کے نہ جائیں, پروفیشنل ڈرائیورس کو ہائر کریں, کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کیا سلائڈنگ کا سین ہے.
تو پلیز اپنی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. میں بہت دیر سے اس کو ایکسپلور کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, تو اچھا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے میں اگر میسج دے سکوں کہ پلیز چند پیسے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک ایڈونچرس پریڈکٹ کرنے کے لیے یہ اپنی جان کے ساتھ. اور لوگ بڑی چھوٹی گاڑیوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ارے یہ گاڑی کہیں بھی چلی جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں فیملیز کو بٹھا کے لے جاتے ہیں, کتنی غلط بات ہے. بالکل ایسے. اور میں خیال منع کرنا چاہیے. میں آپ کو کہوں گی کہ آپ خود اپنی طرف سے اس بات کو پھیلائیں. دیکھیں جان اس وقت جو ہے بہت قیمتی ہے بجائے پیسے, گاڑی اور ایڈونچرس ہونے کے. اگر آپ کسی پریمیسز میں رہتے ہوئے چیزیں کریں گے تو بہت اچھا ہے. اینی ویز میں بتانا یہی چاہوں گی کہ جون سے لے کے سپٹمبر تک آپ منظر, سردو, ناران, سوات, کشمیر, ان تمام علاقوں میں بے خطر ہو کے ٹریول کر سکتے ہیں. اور وہاں انتظامیہ اور گورنمنٹ کا کیا صورتحال ہے؟ ایڈمنسٹریشن صحیح کام کر رہی ہے چھوٹے بڑے جو شہروں میں آپ بہت اچھی ہے. دیکھیں جگہ جگہ ٹورسٹ سینٹر قائم ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ غور کریں ٹورسٹ سینٹر کے جو نمبرز ہیں وہ گوگل پر آپ کو ملیں گے. اب اتنا ماڈرن زمانہ ہے, آپ اپنی ویدر کی پریڈکشنز کو دیکھتے ہوئے نکلیں اور ٹورسٹ سینٹرز کے نمبر اپنے پاس رکھیں. لوکل سمز وہاں کی پرچیز کریں. جیسے ایسکام ایک نیٹ ورک ہے جو ناردرن ایریاز میں چل رہا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, کسی ایسے ایمرجنسی پرسن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. بالکل. اور پلیز باقی جو بچے ایڈونچر پہ چلے جاتے ہیں نا, 7 لڑکے, بالکل بہت ضروری ہے کہ ان کو صحیح طرح گائیڈ کر کے بھیجا جائے. ان سے سوال جواب کریں فیملیز کے کس کے ساتھ جا رہے ہیں, اور کوئی اگر ٹور کے ساتھ جائیں گے تو اچھا ہے. جی, سنو فال ہوتی ہے بہت زیادہ, حادثات اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اتنی خطرناک یہ سڑکیں ہیں نا کہ اب دیکھیں ابھی چونکہ بارشیں شروع ہو جائیں گی تو بالکل ابھی اس وقت ڈینجرس جو سب سے روڈ ہے وہ جو ہنزا سے اسکردو کا روڈ جا رہا ہے وہ اب تک سب سے ڈینجرس اس لیے کہ ابھی بارشیں شروع ہوں گی, سلائڈنگ شروع ہوتی ہے. دیکھیں لوگوں کا کوشچن ہے کہ روڈ کے سائڈ کوئی چیز بنائی جائے. دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑا سا پتھر گرتا ہے وہ روڈ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اوائڈ کریں کہ سلائڈنگ کی صورت میں بالکل رسک نہ لیں کہ میں تو یہاں سے گاڑی نکال لوں گا یا چلا لوں گا. دس از ناٹ دی جوک, یہ جوک نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ٹورسٹ سینٹر سارے اوپن ہوتے ہیں, ساری فیسلٹیز موجود ہیں, اچھے ہوٹلز موجود ہیں, اچھے ٹور آپریٹرز موجود ہیں. گائیڈ لائن لیں اور پھر نکلیں. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ فاطمہ, بہت شکریہ, بڑی امپورٹنٹ بات کی. باقی